सोचिए एक बच्चा जिसने बचपन में पैसे की तंगी देखी हो, बाप को शराबी देखा हो और माँ को टगे टगे के लिए लोगों की बातें सुनते देखा हो। जब उसके पास सोने की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 9 कानें आ जाएं, तो वो दुनिया में क्या कोहराम बपा करेगा, इसका अंदाजा आपको KGF नाम की ये फिल्म देखकर हो ही जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको KGF 1 और 2 की मुकम्मल कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ये फिल्म सीरीज कैसी लग रही है, अच्छी या बुरी। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब सहाफी आनंद अंगलागी की किताब एल डोराडो, जिसमें 1951 से 2018 के दरमियान कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF में पेश आने वाले वाकयात की तफसीलात दिखाई देती हैं। इस किताब को भारतीय हुकूमत ने पाबंदे सलासिल कर दिया था, लेकिन एक टेलीविजन न्यूज़ चैनल ने इसकी एक कॉपी हासिल करके इनका यानी आनंद का इंटरव्यू किया। 1951 में हुकूमत के एहलकारों ने मैसूर रियासत के जनूबी हिस्से में सोने की कान दरियाफ्त की और बिल्कुल उसी दिन एक लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी था। ये एक नाबालिग और गरीब लड़की शांति के यहाँ पैदा हुआ। उस वक्त ताकतवर डॉन और सियासतदान सूर्यवर्धन जो उनके साथ मौजूद था, उसने सरकारी एहलकारों को कत्ल कर दिया और चूना पत्थर की कान नाराजी के नाम पर जमीन को 99 साल के लिए लीज पर हासिल कर लिया। लेकिन खुफिया तौर पर KGF और अपनी मुजरिमाना सल्तनत कायम की। अपनी सल्तनत की देखभाल के लिए सूर्यवर्धन ने 5 साथी मुकर्रर किए। कमाल, जो सूर्यवर्धन के मरहूम साथी भागू का बेटा था और वर्का में सोने की रिफाइनरी का इंतजाम करता था। राजेंद्र देसाई, जो रिफाइनरी से आने वाले सोने के बिस्किट की तरसील की निगरानी करता था। एंड्रयूस, जो मगरबी साहिल पर सोने की स्मगलिंग का इंचार्ज था। गुरु पांडन, जो हुकूमत के अंदर DYSS पार्टी का सदर था और सूर्यवर्धन को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। और अधीरा, जो सूर्यवर्धन का छोटा भाई था और अपनी सफाकी के लिए जाना जाता था और वो KGF की सिक्योरिटी का सरबराह भी था। अब ये 5 लोग उसके साथ काम करते थे। सूर्यवर्धन को फालज का दौरा पड़ गया और उसने अपने बड़े बेटे गरुड़ा को KGF का मुस्तकबिल का वारिस मुकर्रर कर दिया। सूर्यवर्धन ने तवक्को की कि अधीरा उसके बेटे का मुआवन बनेगा, लेकिन अधीरा ने गरुड़ा को कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। बदले में गरुड़ा ने अधीरा की कार पर बमबारी कराई और सब ने समझा कि वो मर चुका है। सूर्यवर्धन के साथी KGF की दौलत पर नजरें जमाए बैठे थे और उन्होंने गरुड़ा को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी। रॉकी 10 साल की उम्र में दौलत और ताकत के हुसूल के लिए बम्बई पहुंचता है, जैसा कि उसकी मरती हुई मां ने उससे चाहा था, और वो सोने के स्मगलर एंड्रयूस के नायब शेट्टी के लिए काम करना शुरू करता है, जो दुबई के अंडरवर्ल्ड डॉन इनायत खलील के खिलाफ मुकाबले में था। बरसों बाद रॉकी तरक्की करके अफ्रीकन सोने के बिस्किट की बम्बई साहिल पर आमद की निगरानी करने लगता है। रॉकी का असर और रसूख शिट्टी के बराबर पहुंच जाता है। एंड्रयूस, जो ये देख रहा होता है, उसे बम्बई का कंट्रोल देने के बदले में गरुड़ा को कत्ल करने की पेशकश करता है। रॉकी इस पेशकश को कबूल कर लेता है। अब जब वो इसे कबूल करता है तो बेंगलोर का रुख करता है, जहां वो देसाई की बेटी रीना से मिलता है और उससे मोहब्बत कर बैठता है। ये बात रीना के मंगेतर कमाल को नागवार गुजरती है और वो रॉकी से बोझ रखने लगता है। गरुड़ा को KGF से बाहर निकालने के लिए एक मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया जाता है। देसाई, एंड्रयूस, कमाल और एंड्रयूस के सेक्रेटरी दया की मदद से रॉकी एक स्मगल शुदा पिस्तौल लेकर पार्टी ऑफिस में दाखिल होता है, लेकिन गरुड़ा के मुहाफिजों की चौकसी के बायस मंसूबा नाकाम हो जाता है। रॉकी गरुड़ा के इख्तियार और ताकत का मुशाहिदा करता है और गरुड़ा को कत्ल करने का कोई और रास्ता ना देखते हुए KGF पहुंचता है, जहां वो गरुड़ा के मुहाफिजों की एक टीम को हलाक करके दाखिल होता है। KGF में जबरी तौर पर अगवा किए गए मजदूरों को गुलामों की तरह रखा जाता है और उन पर बेरहमाना मुजालिम किए जाते हैं। इब्तदा में बेहिस नजर आने वाला रॉकी एक माँ और उसके बच्चे के सफाकाना कत्ल से मुतासिर हो जाता है। उसे ये बहुत बुरा लगता है। वो चालाकी से कान के नक्शे तक रसाई हासिल करता है और बाल बाल बच जाता है। जब एक गुलाम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए कुर्बानी दे देता है, एंड्रयूस, कमाल और देसाई को गलत इत्तला दी जाती है कि रॉकी मारा गया। रॉकी 23 मुहाफिजों के एक पूरे यूनिट से लड़ता है और सबको कत्ल करके एक नाबीना गुलाम की जान बचाता है। इस अमल के बाद वो गुलामों की नज़र में
ایک نجات دہندہ کے طور پر ابھرتا ہے۔ وہ محافظوں کی لاشیں جلانے کا حکم دیتا ہے تاکہ اینڈریوز اور اس کے آدمیوں کو ان کے مخبروں کلکرنی اور گروڑا کے چھوٹے بھائی ویرات کے ذریعے پتہ چل سکے کہ وہ زندہ ہے۔ گروڑا آگ اور گمشدہ محافظوں کی تحقیقات کے لیے نکلنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن ویرات اس کے منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے سوریہ وردھن کو دم گھونٹ کر مار دیتا ہے، جس کے بعد گروڑا فوری طور پر گھر آتا ہے۔ حالیہ واقعات سے پریشان ہو کر گروڑا دیوی کالی کے مذہبی رسم کو اگلے ہفتے کے بجائے اسی ہفتے انجام دینے کا پلان کرتا ہے تاکہ رسم مکمل ہوتے ہی اپنے والد کے ساتھیوں کو قتل کر سکے۔ اگلے دن راکی ایک سرنگ کے ذریعے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں گروڑا 3 غلاموں کو بھینٹ چڑھانے والا ہوتا ہے۔ وینام، جو تیسرا غلام قربان کرنے والا تھا، اپنی جیل کی کوٹھڑی میں مردہ پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی گروڑا 2 غلاموں کو قربان کر دیتا ہے تو راکی، جو تیسرے غلام کی جگہ چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، اچانک باہر آ کر گروڑا کا سر قلم کر دیتا ہے۔ خوشی سے بھرے غلام راکی کو اپنا قائد تسلیم کر لیتے ہیں۔ انگلاگی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ راکی نے جان بوجھ کر KGF کو گروڑا کے قتل کی جگہ کے طور پر منتخب کیا تاکہ غلاموں کی ایک فوج کو اپنے ساتھ ملا کر KGF پر قبضہ کر سکے۔ تاہم راوی یعنی آنند اشارہ دیتا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ گروڑا کے قتل کی خبر ہندوستان کی مستقبل کی وزیر اعظم رمیکا سین تک پہنچتی ہے۔ ادھیرا، جسے مردہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، یہ خبر ملتے ہی دوبارہ سب کے سامنے ابھر آتا ہے، یعنی وہ مرا نہیں تھا۔ اسی طرح عنایت خلیل بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ KGF میں موجود باقی سب بشمول دیسائی، کمال، اینڈریوز، دیا، خلیل اور شیٹی یہ خبر سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وینام اپنے آدمیوں کو راکی اور اس کی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور یہاں پر پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کے آغاز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ انگلاگی یعنی کہ صحافی آنند فالج کے اٹیک کی وجہ سے اب اس کہانی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتا، اس لیے اس کا بھانجا اس کہانی کو مزید آگے بڑھاتا ہے، جس کا کردار مشہور اداکار پرکاش راج نے ادا کیا ہے۔ وہ کہانی کو یہیں سے شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ راکی ویرات کو قتل کر کے کولار گولڈ فیلڈز پر قبضہ کر لیتا ہے اور رینا کو یرغمال بنا کر گرو پانڈین، اینڈریوز، کمال اور راجندر دیسائی کو قابو میں رکھتا ہے۔ لیکن جب راکی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رینا کو چھیڑتا ہے تو کمال غصے میں آ کر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، جس پر راکی مشتعل ہو کر کمال کو وہیں قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد راکی 8 خفیہ کانوں میں کام شروع کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ وینام، جو راکی کے قبضے میں تھا، اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ادھیرا منظر عام پر آتا ہے اور ایک چیک پوسٹ کے تمام محافظوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ راکی کو بہلا پھسلا کر باہر لانے کے لیے اینڈریوز راجندر دیسائی کو قتل کر دیتا ہے تاکہ رینا KGF سے باہر نکلے اور جان ادھیرا کے حکم پر اسے اغوا کر لیتا ہے۔ رینا کو بچانے کی کوشش میں ادھیرا راکی کو گولی مار دیتا ہے لیکن اسے زندہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کے آدمی KGF سے سونے کی برآمدات کو روک دیتے ہیں۔ ادھر شیٹی اینڈریوز کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر پورے مغربی ساحل پر قبضہ کر لیتا ہے اور عنایت خلیل کی مدد سے راکی کے اتحادیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ راکی اپنی حویلی چھوڑ کر رینا کے ساتھ خزانے سے بے تحاشا سونا اور رقم لے کر نکل جاتا ہے۔ جب KGF میں انتشار پھیل جاتا ہے تو وینام یہ اندازہ لگاتا ہے کہ راکی کسی بڑی چال کی تیاری کر رہا ہے۔ راکی صحت یاب ہونے کے بعد دبئی جاتا ہے، جہاں وہ خلیل سے سونے کا سودا کرتا ہے اور ساتھ ہی پورے بھارت میں خلیل کے ساتھیوں کو قتل کر کے مغربی ساحل پر دوبارہ قبضہ جما لیتا ہے، جس کی وجہ سے خلیل مجبور ہو کر اس کے ساتھ کاروبار کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ راکی AK-47 یعنی کلاشنکوف بھی خرید لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھیرا کے راڈ بلاک پر حملہ کرتا ہے، جہاں وہ ادھیرا کو شدید زخمی کر دیتا ہے اور اس کے آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ KGF کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تنگ آ کر کچھ مرکزی وزراء DYSS کی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ رامیکا سین کو اقتدار میں لایا جا سکے۔ دوستو، اب اس کے بعد راکی شیٹی کو بھی قتل کر دیتا ہے اور ممبئی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ پانڈین راکی کو سین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خبردار کرتا ہے، لیکن راکی اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ 1981 میں رامیکا سین بھارتی عام انتخابات جیت کر وزیر اعظم بن جاتی ہے۔ CBI آفیسر کینگنتی راگھون اسے KGF کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتی ہے، جس کے بعد سین راگھون کو راکی کے گوداموں پر چھاپا مارنے کا اختیار دیتی ہے۔ ایک نوجوان انگلاگی راکی کے آدمیوں کے ہاتھوں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔
لیکن راکی اس کی ایمانداری سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ وہی ہے جو کہ اس پوری کہانی کا نریٹر ہے، یعنی کہ انگلاگی صحافی۔ راکی کے آدمی جو ہیں وہ انگلاگی کو پکڑ کر راکی کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ سی بی آئی کو اپنے چھاپوں میں کچھ نہیں ملتا سوائے 400 گرام سونے کی ایک اینٹ کے، جسے راکی پولیس اسٹیشن سے نکال کر وہاں موجود پورے تھانے کو M2 براؤننگ مشین گن سے تباہ کر دیتا ہے۔ راکی KGF سے سونے کی تمام برآمدات روک دیتا ہے، جس سے خلیل کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کان کنی جاری رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حقیقی والد کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، جو ایک شرابی ہوتا ہے اور اپنی فیملی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ راکی اسے بغیر بتائے پیسے دیتا ہے تاکہ وہ شانتی یعنی راکی کی ماں کی حال ہی میں منتقل کی گئی قبر کی دیکھ بھال کرے۔ رینا راکی سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے اور دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ راکی سین سے ملاقات کر کے اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں اس کی منی لانڈرنگ کے شواہد ہوتے ہیں، لیکن سین اس سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی اپنی پارٹی کے زیادہ تر ارکان بدعنوانی میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسی دوران اپنی شکست کے بعد ادھیرا، اینڈریوز، دیا اور جان کے ساتھ خلیل کے بحری بیڑے کی مدد سے KGF میں ایک خفیہ راستے سے داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی رینا راکی کو اپنے حمل کی خبر دیتی ہے، ادھیرا اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو فائٹ ہوتی ہے دوستو، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ راکی کی فوج اینڈریوز اور دیا کو مار ڈالتی ہے، جبکہ راکی جان کو قتل کر کے ادھیرا کا گلا دبا کر اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ راکی اور اس کے آدمی پارلیمنٹ میں سین کی تقریر کے دوران حملہ کر کے پانڈین کو قتل کر دیتے ہیں۔ پانڈین ہی وہ شخص تھا جس نے گروڑا پر حملے کا منصوبہ بنایا، ادھیرا کو پہلے ہی حملے کی اطلاع دی، خفیہ راستہ دکھایا، راکی کے خلاف ادھیرا کو ورغلایا، اینڈریوز کو راکی کو بھرتی کرنے کے لیے اکسایا، دلی میں عدم اعتماد کی تحریک کی سازش کی اور شٹی کو خلیل کے ساتھ ملنے پر مجبور کیا۔ رامیکا سین راکی کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری کرتی ہے اور بھارتی فوج کو متحرک کر دیتی ہے کہ راکی کو جہاں پر بھی دیکھا جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ دوستو اب بھارتی فوج جب متحرک ہوتی ہے تو راکی KGF کو خالی کر کے خزانے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں روانہ ہو جاتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ KGF کے تمام مزدوروں کے لیے ایک نئی کالونی بنواتا ہے۔ وہ اپنی لوکیشن بھارتی، امریکن اور انڈونیشین نیوی کو بھیجتا ہے، لیکن ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیتا ہے۔ سین KGF اور راکی کے جہاز پر بمباری کا حکم دیتی ہے اور راکی سمندر میں خزانے کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، جو آج تک گمشدہ ہے۔ راکی کی زندگی سے متاثر ہو کر نوجوان انگلاگی اس پر ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوستو فلم میں مڈ کریڈٹس کچھ سین بھی ہیں۔ راکی کی موت سے 3 ماہ پہلے جان بیکر CIA ایجنٹ رامیکا سین کو ایک فائل دیتا ہے جس میں 1978 سے 1981 کے درمیان راکی کے امریکہ اور دیگر 16 ممالک میں کیے گئے جرائم درج ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں 24 نیوز چینل کا چپراسی KGF چیپٹر 3 کے فائنل ڈرافٹ کو دریافت کرتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ لوگ کیا KGF 3 کا انتظار کر رہے ہیں دوستو؟ ہاں یا نا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔